پی ٹی آئی سے بلہ پھر چھن گیا۔ تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ بحال۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال کر دیا۔ حکم امتناع واپس، الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی گئی۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے الیکشن کے معاملات میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت کا کام قانون کی تشریح کرنا ہے۔ عدالت سے باہر کیا ہو رہا ہے اس میں ہمارا تعلق نہیں۔ الیکشن کمیشن خود جوڈیشل اتھارٹی ہے، وہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے۔ سماعت کے دوران جسٹس اعجاز خان کے ریمارکس۔ درخواست گزار کے تحفظات مرکزی درخواست میں سنے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ پشاور ہائی کورٹ نے دائرہ اختیار کو نظر انداز کرتے ہوئے حکم امتناع جاری کیا۔ ای سی بی وکیل نے کہا ہے کہ جو مقدمے میں مرکزی فریق ہے اس کو سنے بغیر حکم امتناع جاری ہوا۔ وکیل نے کہا درخواست گزار کو دیا جانے والا عبوری ریلیف پورے مقدمے پر اثر انداز ہوا ہے۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت حکم امتناع کو واپس لیتی ہے۔ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق انتخابات کا انعقاد کرے۔ سپریم کورٹ بھی اپنے فیصلوں میں صاف اور شفاف الیکشن کے انعقاد کا حکم دے چکی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کے لیے قانونی مشکلات ہیں۔ مجھے مشکل لگتا ہے کہ عدالتی کسی کو اہل اور کسی کو نااہل کریں۔ دونوں اہل ہوں گے یا دونوں نااہل ہوں گے۔ لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرے۔ میاں صاحب کو بہتر لگے تو لاڑکانہ سے آ کر لڑے۔ شریف خاندان کو جنرل ضیاء الحق اور پی ٹی آئی کو فیض حمید نے مسلط کیا۔ دونوں جماعتیں اشرافیہ کی نمائندہ ہیں۔ ہمارا مقابلہ مہنگائی اور بے روزگاری سے ہے۔ بلاول بھٹو کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس۔ بلاول بھٹو کی بطور وزیر اعظم امیدوار کی منظوری۔ پشاور ہائی کورٹ میں 12 گھنٹے گزرنے کے بعد زرتاج گل کو حفاظتی ضمانت مل گئی۔ عدالت نے 2 صفحات پر مشتمل مختصر فیصلہ جاری کر دیا۔ 13 جنوری تک راہداری ضمانت منظور کی جاتی ہے۔ درخواست گزار 13 جنوری تک متعلقہ عدالت میں پیش ہو جائے۔ مختصر فیصلہ۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس ابراہیم خان نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا۔ ایک خاتون کے لیے اتنی نفری تعینات کی گئی۔ کسی کو انصاف نہیں دے سکتا تو مجھے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ ہماری یہ روایت نہیں کسی خاتون کو گرفتار کریں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل 22 مقدمات میں راہداری ضمانت کے لیے عدالت پہنچی۔ پولیس کی بھاری نفری گرفتاری کے لیے عدالت کے باہر موجود رہی۔ میں 9 مئی کے واقعات کی معافی مانگتی ہوں۔ میرا گھر توڑ دیا گیا، پتہ نہیں الیکشن لڑ رہی ہوں یا جنگ۔ انصاف دیا جائے، زرتاج گل کا مطالبہ۔ گفتگو کے دوران ابدیدہ ہو گئی۔ تحریک انصاف کا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ قوی امید ہے کہ معاملے کو سپریم کورٹ ہی حل کرے گی۔ سپریم کورٹ بلے کا نشان بحال نہیں کرتی تو ہر امیدوار آزاد لڑے گا۔ کسی صورت الیکشن کے بائیکاٹ کی جانب نہیں جائیں گے۔ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لینے پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ پارٹی سے انتخابی نشان واپس لینا اسے تحلیل کرنے کے مترادف ہے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر علی خان کی میڈیا سے گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد اڈیالہ جیل میں الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی توہین کے کیس کی سماعت۔ دوران سماعت ملزمان کو فرد جرم بڑھ کر سنائی۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی کابینہ، وزراء اعلیٰ کی شرکت۔ وفاقی وزارتوں کی منصوبوں پر پیش رفت اور متوقع سرمایہ کاری کی بروقت تکمیل پر بریفنگ۔ کمیٹی کی سعودی عرب اور قطر کے ساتھ 2 طرفہ سرمایہ کاری معاہدے کو حتمی شکل دینے کی تعریف۔ آرمی چیف کی معاشی بحالی کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی یقین دہانی۔